الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی عبدہ الذی فضلہ بالاعجاز والبیان وعلی صاحبہ ابی بکر جامع القرآن وعلی الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ دبئی سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص مجھ سے کاروبار کے لیے 2 لاکھ پاکستانی روپے مانگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس سے دانوں کا کاروبار کروں گا، یہ سودا مضاربت پر ہوگا، نفع دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ نقصان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ پہلے تو ہوگا نہیں، یعنی نقصان پہلے تو ہوگا نہیں، اگر ہوا بھی تو وہ میں برداشت کروں گا، آپ کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ تو کیا یہ ایسا کاروبار کرنا جائز ہے؟ دیکھیے گا، یہ جو آپ نے صورت پوچھی ہے اس کو مضاربت کہتے ہیں کہ ایک کے پیسے ہو اور دوسری کی محنت ہو، اور نفع جو ہے آپس میں طے کر لے، جو بھی شرح طے کر لے، 50-50%، 60-40، 70-30۔ اس کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ اگر نفع ہوا تو جو شرح طے کی تھی نفع کی وہ دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ اگر نقصان ہو گیا تو وہ جو رب المال ہے، جس کے پیسے ہیں، اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اور مضاربت جو مضارب ہے اس کی محنت ضائع ہوگی۔ اب یہاں پر مضارب یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو نقصان ہوگا نہیں، اگر ہوا بھی تو وہ میں برداشت کروں گا، آپ کو برداشت کرنے نہیں دوں گا۔ یعنی یہاں پر رب المال جو پیسے دینے والا ہے، جو کیپٹل جس کا ہے، وہ صرف نفع میں اس کے ساتھ شریک ہے، نقصان میں شریک نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ، یہ عقد درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نقصان ہوگا تو مالک آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اور اس کی محنت ضائع ہوگی، اور نفع ہوگا تو جس طرح طے ہوا تھا اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ حاجی جان محمد صاحب نے پوچھا ہے کہ واش روم میں جو بیسن لگا ہوا ہوتا ہے اس میں وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور دوران وضو وہاں پر مسواک کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے گا، واش روم میں وضو کرنا اور اسی طرح وضو میں مسواک استعمال کرنا یہ جائز ہے، اور بلکہ علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ آج کل ہمارے واش روم بالکل صاف ستھرا ہوتے ہیں، گندگی ظاہر نظر نہیں آتی، کیونکہ جو گندگی ہوتی ہے وہ پانی بہا کر اس کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے، تو اس لیے وضو کے دوران جو دعائیں ہیں جو منقول ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ پڑھنا بھی وہاں پر جائے، اس لیے کہ آج کل جو واش روم ہوتے ہیں وہ بالکل صاف ستھرے عام کمروں کی طرح ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس میں وضو کرنا، مسواک کرنا، اس طرح دعائیں پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو صرف فرض پڑھے جائیں گے یا سنتی بھی؟ دیکھیے گا، قضا صرف فرضوں کی ہوتی ہے، صرف قضا، اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو صرف فرضوں کی قضا ہوگی، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ البتہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں، اس کی صورت میں بہتر یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ سنتوں کی بھی قضا کی جائے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں، اس لیے فجر کی سنتوں کی بھی قضا کرنی چاہیے فرائض کے ساتھ۔ باقی جو نمازیں ہیں ان میں سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرائض کی ہی قضا ہوتی ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص بیوی کو غصے کی حالت میں کہہ دے کہ تم میرے لیے میری بہن جیسی ہے، اور طلاق وغیرہ کا ارادہ نہ ہو اور بیوی سے نکاح ہوا ہو،
لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، بیوی سے یہ کہنا کہ تم میرے لیے میری بہن جیسی ہے، یہ تو محرمات ابدیہ، تو بہن ہے ہمیشہ کے لیے بھائی کے لیے حرام ہوتی ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تشبیہ کی کلمات بھی موجود ہیں۔ تو اگر زہار کا ارادہ ہو اس صورت میں تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ زہار ہو جائے گا، اور جب زہار ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا کفارہ قرآن پاک میں سورہ مجادلہ کے شروع میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ پہلے نمبر پر تو غلام آزاد کیا جائے گا، لیکن آج کل غلام آزاد کرنے کا تو تصور نہیں ہے، اس لیے اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے 2 مہینے 60 روزے رکھے جائیں گے مسلسل، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ لیکن اگر ارادہ نہ ہو، زہار کی نیت نہ ہو، تو پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں زہار نہیں ہوتا۔ عبارات موجود ہیں فقہاء کی۔ عاطف بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے ماموں نے ایک بیل پالا ہے اپنے بچوں کے عقیقہ کرنے کے لیے، 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، لیکن اس بیل کے ابھی 2 سال پوری نہیں ہوئے، کیا وہ عقیقے میں ذبح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، قربانی کی جانور کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں، جو شرائط ہیں وہی عقیقے کی جانور کے لیے بھی ہیں۔ تو قربانی کے لیے وہ بیل لگ سکتا ہے جس کی عمر 2 سال ہو، تو اسی طرح عقیقے میں بھی وہی بیل لگے گا، اس کو ذبح کر سکتے جس کی عمر 2 سال ہو۔ چونکہ اس بیل کی عمر 2 سال نہیں ہوئی، اس لیے اس کو عقیقے میں ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اس سے عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔